الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دیکھنے والے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بندہ ناچیز حامد رضا سلطانی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا علی. آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس اعزاء بتعاون ولایت علی 313 نیٹ ورک کے تعاون سے، جو کہ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، بسلسلہ شہادت ناصرہ رسول ام المؤمنین ام الائمہ ام المعصومین جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی پاک شہادت کے سلسلے میں آج کی اس مجلس عزا کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے. میں دعا گو ہوں آپ تمام احباب کے لیے، بالخصوص جو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ مالک تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرمائے. مالک آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور محمد و آل محمد ہمیں اپنا بنا کر رکھیں. سامعین گرامی قدر، جس پاک مخدومہ کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، یہ حقیقت ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ فضائل خدیجۃ الکبریٰ پڑھنے کے لیے بندے کا یا خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. بطول کی عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا. مادر سیدہ کی کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. لیکن ٹوٹے پوٹے الفاظوں کے ساتھ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آج اپنے سننے والے تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر مقتدر ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ ہر فرقے کا بندہ بڑی عزت و احترام سے کرتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو سکھاتا ہی احترام ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کو انسانیت سکھائی. اور آج معاشرے کے اندر اسی اسلام کے صدقے سے لا تعداد احسانات نظر آتے ہیں.
جس ماہ مقدس کے اندر ہم یہ مجلس عزا سماعت کر رہے ہیں، یہ ماہ مقدس بھی ماہ سیام ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اور یہ بھی اسلام کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک اسلام نے معاشرے کے لاتعداد افراد پر لاتعداد احسانات کیے۔ کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام کی برکت تھی کہ جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، اور یہ اسلام ہی کی برکت تھی کہ اسلام کی وجہ سے بڑے بڑے لعنت اللہ رضی اللہ بن گئے۔ بیوی کے قاتلوں پہ لعنت، مقصروں پہ لعنت، ہمارے کے ظالموں پہ لعنت۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد پہ احسان کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلان اسلام سے پہلے دیکھیں اسلام تھا لیکن اس کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعلان اسلام سے پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے پوری عالم دنیا کا جو معاشرہ تھا وہ بگڑ چکا تھا، سوائے چند خاندانوں کے اور چند احباب کے دنیا تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی تھی۔ اور اس معاشرے کے اندر اسلام نے آنکھ کھولی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ جس معاشرے میں کھانا تھا پر کھانے کی تمیز نہیں تھی، پانی تھا پر پینے کا سلیقہ نہیں تھا، کیا اولاد تھی لیکن اولاد کی تربیت نہیں تھی، ماں باپ تھے لیکن ماں باپ کا احترام نہیں تھا۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق دیا، اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کو اس کا مقام دیا، اس کو عزت بخشی۔ لیکن اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام نے سب سے زیادہ معاشرے کے جس فرد پر احسان کیا اور جن پر سب سے زیادہ اسلام نے احسان کیا وہ معاشرے کا نام ہے نسواں، مستورات، لیڈیز۔ اسلام نے لیڈیز پہ بہت احسان کیے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے نہ صرف عرب بلکہ عجم کے اندر بھی، اور صرف عرب و عجم نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مستور کو گالی سمجھا جاتا تھا، عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی زہ نصیب کہ پروان چڑھ جاتی، جوان ہو جاتی، تو پھر اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ ہمارا یہ تعارف کروائے کہ اس کی بیٹی فلاں آدمی کی بیوی ہے۔ یہ حالات تھے عرب کے اندر۔ اور اگر کسی کی بیٹی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا، فوت ہو جاتا، وہ بیوہ ہو جاتی، تو اسے نحوست سمجھا جاتا، اور پھر اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، اسے گھر سے نکال دیتا، تو اسے بہت بڑی گالی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اسلام سے پہلے بیواؤں کو بھی مارا جاتا، انہیں گالی سمجھا جاتا۔ اسلام کے اعلان سے پہلے مطلقہ کو بھی نحوست سمجھا جاتا، اسے گالی سمجھا جاتا، اسے مارا جاتا۔ اسلام سے پہلے بیٹی کو بھی گالی سمجھا جاتا، ماں کی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے جس معاشرے میں سب سے زیادہ، اس معاشرے میں جس کو تحفظ فراہم کیا، انہیں خواتین کہتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال جرت نہیں رکھتا کہ وہ اس بات کا انکار کر سکے کہ اسلام نے سب سے زیادہ جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہتے ہیں، اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا نے اسلام پر احسان کیا ہے۔ اسلام نے خواتین پر احسان کیا ہے،
لیکن مادر سیدہ نے اسلام پر احسان کیا. پاک معظمہ، پاک محترمہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر اتنے احسان کیے کہ اللہ نے قصیدہ خدیجہ قرآن میں رکھ دیا. اب میں وہ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں جو اللہ نے مادر بطول کا پڑھا ہے. اور جن مقصروں کو اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قصائد کیوں پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے جھگڑا کرے اللہ ان کے قصیدے کیوں پڑھ رہا ہے. ایک صلوات ہدیہ کیجئے پاک بی بی کی ذات پہ ذرا بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کا قصیدہ اللہ نے قرآن میں درج فرمایا، جو آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ بندہ ناچیز نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں ان آیتوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں حصول برکت کے لیے، آپ بھی سماعت فرمائیے. اور ویسے بھی یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کے اندر قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، بس مسئلہ یہی ہے کہ پڑھا جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا. میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سمجھا نہیں جاتا، اور یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جنہوں نے قرآن سمجھانا تھا ان کا دروازہ چھوڑ دیا گیا. ان سے قرآن لیا ہی نہیں گیا، ان کا انکار کر دیا گیا جو وارثان قرآن تھے. ہر قاری اس آیت کو پڑھتا ہے، ہر نمازی کوشش کرتا ہے، جو پیش نماز ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ان آیات کی تلاوت کرتا ہے. لیکن شیعت کی دشمنی میں لوگ بیان کرنے سے بھاگتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ کن کا تذکرہ کر رہا ہے. لا تعداد ایسی آیات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن شیعت کی دشمنی میں بتایا نہیں جاتا کہ ان آیتوں میں اللہ کن کی عظمت بیان فرما رہا ہے. ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ. دیکھیں یہ سورہ والضحیٰ یا سورہ والضحیٰ، ہمارے اہل سنت بھائی والضحیٰ کہتے ہیں، ہم والضحیٰ کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو کچھ گزرا ہوا وقت یاد دلوایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اے میرا محبوب اس وقت کو یاد کر. کون سا وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ. اے نبی تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. اب اس کا ترجمہ کر کے کئی بندے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ کر کے کئی بندے کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ وہ ترجمہ کرتے ہیں غیر معصوم سے لیا ہوا، وہ ترجمہ کرتے ہیں عقل کے برخلاف، وہ ترجمہ کرتے ہیں شان رسالت میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد گستاخی کرتے ہوئے. پہلی آیہ مجیدہ الم یجدک یتیما فآویٰ، محمد تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور اے پیارے نبی ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر تجھے اپنی طرف ہدایت عطا کی. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض مترجمین نے یہاں ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ محمد تو گمراہ تھا ہم نے تجھے ہدایت کی. یہ ترجمہ وہی کرتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسین ہدایت کا چراغ ہے.
کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. لیکن ترجمہ کرنے والے اتنی کم نظری کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے محمد نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا. جو نبی کو گمراہ سمجھتا ہو اور پھر وہ الزام کسی اور پہ لگاتا ہو کہ فلاں نے تو انہیں رسالت کر دی ہے, اس سے بڑا گمراہ کون ہے اور اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ محمد تو گمراہ تھا اور ہم نے تجھے ہدایت کی. ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہے. یہ ترجمہ کرنے والے کی سوچ گمراہ ہو چکی ہے. اس کا ترجمہ جو علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اے میرا نبی دنیا تجھے جانتی نہیں تھی, لوگ تجھ سے گمراہ تھے اور اللہ نے ان کی طرف ہدایت کر کے بتایا یہ میرا آخری نبی ہے. اللہ کیا ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما دیجئے محمد و اہل اور پھر کیا ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. اے پیارے محبوب, اے میرے نبی, ہم نے تجھے مال دے کر غنی کر دیا. کیا کہنے. دیکھیں قرآن کی ان دو آیتوں کو اگر پڑھے بندہ اور سمجھے اور دروازہ آل محمد سے معرفت کی خیرات مانگے تو پھر اگر حقیقی مسلمان بننا چاہتا ہے وہ تو پھر وہ جناب عمران کے ایمان میں شک نہیں کرے گا. کیونکہ منصب حضرت عمران یہ ہے کہ اللہ حضرت عمران کی گود کو اپنی گود کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پناہ دی, ہم نے تجھے پالا. اب یہ پالا کس نے ہے؟ تاریخ پر گواہ کہ یہ پالنے والی کوئی اور ہستی نہیں, یہ علی کے بابا نبی کے چاچا جناب حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں جناب عمران کی ذات پہ ایک صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما لیجیے. نام نامی اس میں گرامی عمران, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ابو طالب کنیت سے یاد کرتے ہیں. سامعین ذی وقار, جناب حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ ہستی جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ, جن کے مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے کہ محمد ہم نے اپنا مال دے کر غنی کر دیا. یاد رکھیے گا راویوں کے بنائے ہوئے غنی اور ہیں, اللہ نے جسے غنی قرار دیا وہ بی بی اور ہے, جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا. اللہ رب العزت نے بی بی پاک کے مال کو یہ عزت بخشی کہ مال خدیجۃ الکبریٰ سارے کا سارا, یاد رکھیے گا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال اعلان اسلام سے پہلے اور اعلان اسلام کے بعد اگر اس کی تفصیل پڑھی جائے کہ وہ خرچ کہاں ہوا. لیجیے میں اپنے سامعین کے علم میں اضافے کے لیے طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے کہ خانہ خدیجۃ الکبریٰ کی اعلان نبوت سے پہلے کیا حیثیت تھی اور خانہ خدیجۃ الکبریٰ کی اعلان نبوت کے بعد کیا حیثیت تھی. عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, عرب کے تنگ نظر معاشرے کے اندر جس کے گھر میں یتیم پلتے تھے وہ گھر خدیجۃ الکبریٰ کا ہے.
تاریخ عرب میں ہمیں کوئی اور گھر نہیں ملتا، صرف 2 گھر ملتے ہیں جہاں سے بھوکوں کو کھانا ملتا تھا، جہاں مسکینوں کو 3 وقت کی روٹی ملتی تھی، جہاں یتیموں کو پناہ دی جاتی تھی۔ آج تاریخ کے مورخ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پل کے جن کے جھوٹے قصیدے بیان کرتے ہیں، ان کے بڑے تو حاجیوں کو لوٹنے والے ہوتے تھے، تو کعبے کا طواف کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ لیکن حجاز مقدس کے اندر جس کے گھر سے مسافر کھانا کھاتے تھے، وہ گھر یا سرکار حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد جناب حضرت ابو طالب کا تھا، یا پھر حسنین کی پاک نانی جان جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے، یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا اور میں سادات سے دعا لینا چاہتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تعارف سرزمین عرب پہ کچھ یہ تھا کہ وہ بی بی جس کے گھر میں یتیم پلتے ہیں، جس کے گھر میں مسکین پلتے ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے یتیموں اور مسکینوں کو اتنا پالا کہ اگر کسی کی بیٹیاں بھی پال لی تو 14ویں صدی کے مولوی کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی یا کسی اور کی تھی۔ سیدات کو سلامت جناب سیدہ نے یتیموں کو ایسے پالا، یتیم پلتے تھے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پاک دہلیز پر، اور باقاعدہ طور پہ ایک نظام تھا جناب سیدہ کا، قرض داروں کو قرضہ ملتا تھا، اس کے لیے ایک علیحدہ رجسٹر ہوتا تھا، اس کے لیے ایک علیحدہ ٹیم ہوتی تھی جو دروازے پہ آئے ہوئے کسی بھی قرض دار کو واپس نہیں بھیجتی تھی، جتنا قرض چاہیے دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو تاریخ کو مٹایا گیا اور پھر حقیقت کو چھپایا گیا کہ بعد کے اندر کس کس نے وہ قرضہ معاف کروا کے کلمہ پڑھا۔ جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ جناب سیدہ کے دروازے پہ آتا، اور پھر یہ تو تھا چہرہ، مختصر چہرہ، اس سے لاتعداد باتیں ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں صرف یہ ایک بات ہی آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں جو میں نے کر دی ہے کہ یتیم اور مساکین اور انسانیت جس کے در پہ آ کے پلتی تھی وہ گھر جناب سیدہ کا ہے۔ اور بعد از اعلان نبوت، قبل از اعلان نبوت آپ نے سماعت کر لیا، اب بعد از اعلان نبوت دیکھیے کہ آج اسلامی معاشرے میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے بیت المال کا۔ یہ پہلا بیت المال اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قائم کیا وہ گھر خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ یہ گھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا جہاں پہ پہلا بیت المال مقرر کیا گیا، اور جو کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے ان کی مالی امداد کی گئی، اور جو اس مشن کا حصہ بن رہے تھے انہیں 3 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ گھر جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا ہے۔ اپنا سارا مال رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مشن پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے قربان کر دیا۔ اسی لیے جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا ایک منصب ہے، لقب نہیں، منصب۔ دیکھیں لقب اور ہوتا ہے، منصب اور ہوتا ہے۔ لقب غلط ہو سکتا ہے، منصب غلط نہیں ہو سکتا۔
अमीर उल मोमिनीन मौला अली का लकब नहीं है, मनसब है। अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लकब नहीं है, मनसब है, मनसब। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है कि हमारी जद अली के अलावा हमें भी अमीरुल मोमिनीन न पुकारा जाए। बेशक वलीउल्लाह होना अमीरुल मोमिनीन का लकब नहीं, मनसब है, मनसब। क्या कहने मनसब और होता है, लकब और होता है। चलिए इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। मैं जनाब सैयदा के मनसब की तरफ आता हूँ। जो मनसब अल्लाह ने बीबी खतीजतुल कुबरा को अता किया, उस मनसब का नाम है नासराए रसूल। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नुसरत करने वाली। नुसरत कैसे की? सिर्फ माल से नहीं की, औलाद से भी की। बीबी पाक ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मिशन की, इस्लाम की नुसरत सिर्फ माल से नहीं, औलाद से भी की। और सिर्फ औलाद से नहीं, अपनी जान से भी की, अपनी जबान से भी की। ये तो कम ज़र्फी और कम इल्मी है कि आज का मुल्ला न जाने किस तराजू पे तोलता फिर रहा है कि सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा, सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा। भाई तेरी हैसियत क्या है कि तू हाशिया बर्दारी करे कि पहले इस्लाम कौन लेके आया। मैं इस लाइव चलते हुए इस प्रोग्राम के जरिए सादात व मोमिनीन के सामने ये ऐलान करना चाहता हूं कि जो मौलवी तरतीब लगा के बैठे हुए हैं ना कि मर्दों में फलां ने पहले कलमा पढ़ा, मस्तूरात में फलां ने पहले कलमा पढ़ा, बच्चों में हजरत अली ने पहले कलमा पढ़ा, ये तरतीब आप अपने पास रखिए। हमारे अकीदे के मुताबिक बीबी खतीजतुल कुबरा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, एक होता है ईमान लाना, एक होता है ईमान का इजहार करना। क्या बात अपने सामने से बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप भी तो मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं ना। चेहरे वाजे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपकी आवाजें बताएंगी मेरे साथ आपका अकीदा कितना मिल रहा है। एक है ईमान लाना और एक है ईमान का इजहार करना। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मैं गारंटी से और ज़रूर कुरान कह रहा हूं, मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तब भी उस माशरे में वो अफराद मौजूद थे जिन्हें कुरान मोमन कह के पुकार रहा। आपको सलामत का क़यामत कुरान की आयत का सहारा लेते। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें से एक रसूल मबऊस कर दिया। ये एहसान मोमिनों पर हुआ है। किसने पहले कलमा पढ़ा, किसने बाद में पढ़ा, ये जो तुम फरिश्त बना के बैठे हो ना कि फलां ने कलमा पढ़ा और फलां ने नहीं पढ़ा, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, पहले वो मोमन दिखा जिनमें से रसूल को भेजा गया है।
मौलवी जहर का प्याला पी लेगा, वो मोमन नहीं बताएगा वो मोमन कौन है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने बता दिया तो रोटी बंद हो जाएगी। वो मोमिन वही हैं जिनकी गोद में रसूल पलता रहा है। अल्लाह ने जो सीगा इस्तेमाल किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मोमिनीना एक मोमिन नहीं, जमा का सीगा है। सोचने वाली बात है कि अभी तो ऐलान इस्लाम नहीं हुआ, तो ये हस्तियां कौन हैं जो इस्लाम के ऐलान से पहले मोमिन कहला रही हैं? क्या बात। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे मैं अपने समात करने वाले अपने तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में ये इस्लाम का ये हकीकी चेहरा रखना चाहता हूँ, जिसको छुपाया गया, जो बहुत कम बताया गया। देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ जाहरी तौर पे लाने से पहले पूरी कायनात को मेरे नबी की आमद का इंतजार था। बेशक बेशक। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया गुजरे, वो अपने उम्मतों को, अपने लोगों को मार्फत मुस्तफा बता कर आसमानी किताबों में आमद मुस्तफा का तज़किरा था बेशक कि खातमुन नबिय्यीन तशरीफ लाएंगे, एक मसीहा आएगा। हर मजहब को इंतजार था, जिनका कोई मजहब नहीं था उनको भी इंतजार था। मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। हर किसी को पता था कि सरजमीन हिजाज पर खातमुन नबिय्यीन ने तशरीफ लाना है, और सारा अरब इंतजार मुस्तफा में था। यहूदी अपने मजहब की किताबें पढ़ के नबी का इंतजार करते थे। ईसाइयों को पता था कि हज़रत ईसा बता के गए हैं कि कोई आने वाला है। सबको इंतजार था। अब सोचने वाली बात है कि मेरे नबी के आने का जो इंतजार था, वो इंतजार आखिरकार वो मारिफत सिर्फ चंद खानदानों तक रह गई। माशरे के बिगाड़ की वजह से वो मारिफत में कमी आ गई। लेकिन एक बीबी ऐसी थी जिससे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार था, और उस बीबी ने इंतजार मुस्तफा में अपना माल भी बचा के रखा और शादी और वो खदीजतुल कुबरा। खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। सामने जी कद्र याद रखिएगा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, जनाब खदीजतुल कुबरा ने इजहार ईमान किया। इजहार ईमान और है, इकरार ईमान और है। जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बकवासात करते फिरते हैं, तौहीन करते फिरते हैं, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। भाई कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफर होता है। सरकार अब्दुल्ला के मुतल्लिक, सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुतल्लिक, जनाब हाशिम के मुतल्लिक अक्सर जाहलों का ये अकीदा है कि नौज़ बिल्लाह जी वो कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, नकले कुफर कुफर नबाशत। और जब लिखने बैठते हैं तो कहते हैं जी कि जनाबे खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बाबा इस्लाम कबूल नहीं किया, इजहार ईमान किया, इजहार इस्लाम किया। और फिर इस्लाम का इजहार करने के बाद मादरे उम्मे अबीहा ने अपना माल मिशन मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। अब वो माल कितना था, उसके लिए एक अलग मजलिस कम अज कम अशरे पढ़े जा सकते हैं कि जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा का कितना माल था, वो कितने ऊंट थे जो सफर तजारत पे शाम जाते थे, यमन जाते थे।
اور وہ کتنے اونٹ تھے جو کہ اتنے قیمتی پتھروں، مشک اور عنبر سے لدے ہوئے، ریشم سے لدے ہوئے، جو تجارت کے لیے جاتے تھے، اور پھر ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا، جو پروفٹ آتا تھا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کیسے تقسیم کرتی تھی، اس کے لیے علیحدہ مجلس چاہیے۔ لیکن اتنی بڑی بی بی کہ جن کے خدمات کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے جن کے مال کو اپنا مال کہا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پاک بی بی کو ناصرائے رسول قرار دیا۔ میں سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا، بنو امیہ کے مورخوں کے بنائے ہوئے ناصر اور ہیں، کیونکہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے بندوں کو یہ سفیدی کر کے بڑا اچھا پینٹ کر کے پیش کیا گیا، جی فلاں نے اتنا مال قربان کیا، فلاں نے اتنا مال قربان کیا، فلاں نے اتنا مال قربان کیا، فلاں نے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رہنے دی، فلاں نے یہ خریدا، فلاں نے وہ خریدا۔ یاد رکھیے گا، جنہوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، بندوں نے بڑی بڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بہت کچھ قربان کیا، لیکن ان کی قربانی میں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قربانی میں فرق ہے۔ بے شک بے شک جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو مال جناب رسول خدا کے مشن پہ قربان کیا، اس مال میں اور لوگوں کے دیے ہوئے مال میں فرق ہے۔ وہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اوروں کے مال کو اللہ اپنا مال نہیں کہہ رہا، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو اللہ اپنا مال اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا نے جتنا مال قربان کیا، رسول خدا کی جس طرح نصرت فرمائی، جس طرح رسول خدا کے لیے اپنا من دن سب کچھ اولاد قربان کر دی، شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو ہستیوں نے مشن رسول خدا کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو کیسے نوازا؟ ایک کے گھر میں علی وجہ اللہ بن کے آئے، اور دوسرے کی گھر میں سیدہ حجاب اللہ بن کے تشریف لے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں پاک بی بی کی ذات پہ بابا دے۔ میں اپنی تقریر کو مختصر کیے دیتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو اس حقائق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جتنے میرے سننے والے شیعہ سنی محبان اہل بیت ہیں، یاد رکھیے گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے صرف ام المومنین کا ہی منصب نہیں دیا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، ان کے پاس ایک منصب بہت اعلیٰ ہے، اور وہ منصب کیا ہے؟ ام المؤمنین، یعنی مومنین کی ماں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں، چاہے وہ 9 ہیں، چاہے وہ 13 ہیں، چاہے وہ 18 ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے، چاہے وہ 11 ہیں، ان تمام میں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دوسری نبی کی ازواج صرف ام المومنین ہیں۔ حسنین کی نانی صرف ام المومنین نہیں، بطول کی ماں ام المعصومین ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو رزق معرفت عطا فرمائے۔ میرے سننے والے تمام سامعین و ناظرین، جناب خدیجہ الکبریٰ کا ایک منصب جس طرح ناصرہ رسول تھا، اور ایک منصب یہ بھی ہے، کون سا؟ ام المعصومین۔ اب بی بی کا منصب صرف ام المعصومین ہی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔
صرف ام المعصومین صرف بی بی کا منصب نہیں ہے، ایک منصب پاک بی بی کے پاس اور بھی ہے، اور وہ منصب ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں اہل بیت کے گھر میں کئی بیویاں ایسی ہیں جن کو حسنین کریمین نے ماں کہا ہے، بے شک انہیں ماں کہا ہے، اور صرف ماں کہا ہی نہیں، ماں والا مقام بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی تاریخ کا مورخ کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی ام المعصومین ہیں جی، لیکن یاد رکھیے گا صرف ام المعصومین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا منصب نہیں، ایک منصب اور بتانے لگا ہوں جسے سن کے آپ کے چہروں پہ آپ کا ایمان نظر آئے گا، اور وہ منصب ہے کہ بی بی ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ، ام المعصومین ہونے کے ساتھ ساتھ ام الائمہ بھی ہیں۔ جس طرح محمد جس طرح رسول خدا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو طالب کی گود میں پلے اور ان کی زیر نگرانی پلے، اسی طرح مولا متقیان امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب، ہمارے پہلے امام اور نبی کے پہلے خلیفہ بلا فصل بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں پلے۔ عظمت بی بی خدیجہ پہ بلند تر صلوات۔ لاتعداد ایسے اشعار اور لاتعداد ایسی لوریاں ہیں جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جناب علی المرتضیٰ کو سنایا کرتی تھی۔ نبی کی جتنی ازواج ہیں ہمارے لیے قابل سب احترام ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی ازواج کا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے موازنہ نہ کروائیے گا۔ یہاں پر میں اپنے شہید استاد علامہ ناصر عباس اعلی اللہ مقامہ کا یہ جملہ پڑھنا ان کے نام کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جملہ ان کا ہے تو ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس جملے کا ثواب بھی انہیں پہنچے اور ان مزید درجات بلند ہوں۔ شہید فرمایا کرتے تھے کہ جتنی نبی کی بیویاں ہیں ان کا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا سے کیا تقابل اور کیا موازنہ، ساری نبی کی بیویاں اسلام کے خرچے پہ پلی ہیں اور اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے مال پہ پلا ہے۔ جس نے اسلام پال کر دیا اس بی بی کا نام بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اس بی بی نے اتنے بہتر اور احسن انداز کے ساتھ اسلام کی خدمت کی، اپنا سب کچھ قربان مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ کر دیا، آپ کے دین پہ کر دیا۔ اور کہاں ملکۃ العرب میری پاک بی بی کا ایک منصب ہے، یہ بھی پاک بی بی کا لقب نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی پاک بی بی کا لقب نہیں، یہ پاک بی بی کا منصب ہے، ملکۃ العرب۔ عرب کے اندر وہ بی بی جو ملکہ، ملکہ نہیں ملکہ کہلاتی تھی، اس بی بی نے اپنا مال سارا نبی کریم علیہ السلام کے دین پہ قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ جب سب کچھ قربان کر دیا تو پھر شیب ابی طالب کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اور سرکار ابو طالب کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ
پھر درخت کے پتے کھائے کیونکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے مسکین مال ختیجہ پہ امیر ہو گئے، ان کو بہت کچھ مل گیا. اور جب بی بی پاک کی یہ حالت ہوئی، اور بی بی پاک کی رحلت نہیں ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ شاید پاک بی بی کی رحلت ہے. پاک بی بی کی شہادت ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنی موت اس دنیا سے نہیں گئے، انہیں بھی شہید کیا گیا، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی شہید کیا گیا. میں جانتا ہوں یہاں میرے سننے والے چند سامعین کے ذہنوں میں یہ خیال آئے گا، اللہم صلی علی محمد. معذرت خواہ ہوں، رابطہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب سیدہ آپ کو رزق معرفت عطا فرمائیں. جناب سیدہ طیبہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کا ظاہری طور پہ جب ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے یہ فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ، تو نے اپنا سب کچھ مجھ پہ اور اللہ کے دین پہ قربان کر دیا، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تیرے لیے کوئی جنت سے لباس منگوا دوں، تیرے لیے کھانا منگوا دوں؟ اب پوچھنے والے کائنات کے رسول تھے، جس سے پوچھا جا رہا تھا وہ مادر بطول تھی. عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدان نے رسول خدا سے صرف ایک فرمائش کی پوری زندگی میں، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور وقت رخصت دنیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی سے کیا مانگا؟ فقط اتنا فرمایا کہ اے خدا کے رسول، میری آپ سے فقط ایک اپیل ہے کہ میری بطول نہ روئے. جب رسول خدا نے یہ سنا نا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ میری زہرا نہ روئے، عزاداران مظلوم کربلا اللہ کے نبی نے علم امامت سے، علم نبوت سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پھر ایک منظر دکھایا. فرمایا جب تک میں محمد مصطفیٰ ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود ہوں، خدیجہ تجھ سے میرا وعدہ، تیری بطول نہیں روئے گی. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ ظاہری طور پہ نہیں ہوں گے تو کیا پھر روئے گی؟ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے بطول کو رلایا، خدا ان کی نسل کو برباد کرے جنہوں نے نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا. عزاداران مظلوم کربلا جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ پوچھا کہ آپ کے بعد میری بیٹی روئے گی، کتابیں گواہ ہیں کہ جناب رسول خدا نے علم نبوت کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ایک منظر دکھایا. عزاداران مظلوم کربلا یہ وہی منظر تھا جس منظر کو یاد کر کے آج بھی ہر غیرت مند مسلمان ہائے کہتا ہے، اور ہر غیرت مند شیعہ ماتم کرتا ہے، اور اسی منظر کی وجہ سے بندے مذہب چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ منظر کیا تھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا نے اللہ کے نبی کے علم نبوت کے ذریعے ایک منظر دیکھا اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، یہ کس کا دربار ہے جو میری زہرا کھڑی ہے؟ اللہ کے نبی، کس کے دربار میں میری بیٹی اپنا حق مانگ رہی ہے؟ رسول خدا نے بھی گریہ فرمایا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی روئی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے روتے ہوئے فرمایا کہ یہ وقت بھی آئے گا، حالانکہ سب جانتی تھی ہمارے علم میں اضافے کے لیے، فرمایا یہ وقت بھی آئے گا
کہ آپ کی لاڈلی میری دختر آپ کی بیٹی حق مانگنے کے لیے دربار میں جائے گی اور اس کا حق چھینا جائے گا اور اسے حق نہیں دیا جائے گا. رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزاداران مظلوم کربلا شیب ابی طالب میں قیامت کا منظر تھا. جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا خدیجہ تو نے ایک منظر دیکھا ہے دوسرا نہیں دیکھا, دوسرا منظر دکھاتا ہوں. میری بیٹی دربار میں حق مانگ رہی ہے, یہ ایک اور منظر دیکھ. پھر اللہ کے نبی نے معجزہ نبوت کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اگلا منظر دکھایا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ بستر پہ تڑپ اٹھی اور چیخ مار کے رو کے کہتی ہیں اللمان یا رسول اللہ یہ کس کی بیٹی شرابی کے دربار میں چادر مانگ رہی ہے. اللہ کے نبی نے رو کے فرمایا خدیجہ جو دربار میں حق مانگ رہی تھی وہ میری بیٹی تھی, شرابی کے دربار میں چادر مانگ رہی ہے وہ علی کی بیٹی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والمنافقین انا للہ و انا الیہ راجعون.